ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو دین کی دعوت دیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تب جو گزارشات کی ان میں سے ایک گزارش یہ بھی تھی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، قتل کر ڈالا تھا، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک شخص کو، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، فاخاف، تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں، کہیں اس کے قصاص میں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ جس کام کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچوں تو آگے سے میرے لیے پھندا تیار ہو، تو میرے کیا معاملہ ہے، کیا میری حفاظت ہوگی، کیا جو ذمہ داری مجھے آپ دے رہے ہیں وہ میں پورا کر پاؤں گا، یہ چیز رکاوٹ تو نہیں بنے گی۔ وَأَخِي، اور میرا بھائی، ہارون ہوا وہ، افصح، زیادہ صاف ہے، منی، مجھ سے، لسانن، زبان میں، ہوا افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، فارسلہ، تو اس کو بھیج دیجئے، معیہ، میرے ساتھ، ردءً، مددگار بنا کر، فارسلہ معیہ ردءً، اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے، یصدقنی، کہ وہ میری تائید کرے، یصدقنی، وہ میری تائید کرے، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت سی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے اس چیز کا خوف بھی ہے، مجھے اس چیز کا خوف بھی ہے، مجھے اس چیز کا ڈر بھی ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ انسان ہوتے ہیں اس لیے تمام فطری تقاضے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ فطری تقاضوں سے ماوراء نہیں ہوتے۔ انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، انہیں گرمی لگتی ہے، انہیں پسینہ آتا ہے، انہیں نیند آتی ہے، اور انسانی حوائجات جو ہیں، ضروریات، وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ خوشی والی چیز سے خوشی محسوس کرتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشی محسوس کر کے وہ ہنستے ہیں، دکھ محسوس کر کے وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی مواقع پر ہنسے، صحابہ کرام نے وہ واقعات نقل کیے ہیں، فلاں موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، بلکہ فلاں موقع پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ہمیں نظر آئے، اور فلاں موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہوئے، اور اتنے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو بہت غمزدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام تمام انسانی تقاضوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، فطری تقاضے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے شادی کرتے ہیں،
اس لیے آگے ان کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، ان کی اولادوں کی خوشیاں بھی ملتی ہیں ان کو، اولادوں کے غم بھی ملتے ہیں ان کو، یہ سب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں ڈر رہا ہوں، میں ڈرتا ہوں، نبوت مل چکی ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ آپ کو نبی بنا دیا گیا، یا اللہ مجھے اس چیز کا بھی ڈر ہے، مجھے اس چیز کا بھی۔ بلکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں فرعون کے پاس کئی سالوں کے بعد، جب وہ مقابلہ ہوتا ہے، وہ جادوگر آتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں جب جادوگر اپنا جادو پھینکتے ہیں تو ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے تسلی دی، نہیں ڈرنا نہیں، آپ نے ڈریے نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ نہیں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انبیاء علیہم السلام فطری تقاضوں سے ماورا نہیں ہوتے، فطری تقاضے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بالکل لگتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ پاک نے روحانی طور پر اتنی قوت سے نوازا ہوتا ہے کہ عام انسان کی نسبت ان کا حوصلہ، ان کی برداشت، ان کی طاقت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کا وہ جب قوم کا سامنا کرتے ہیں ان میں کہیں زیادہ ہمت ہوتی ہے، کہیں زیادہ حوصلہ ہوتا ہے عام انسان کی نسبت۔ بھوک پیاس برداشت کرنے میں کہیں زیادہ ان کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، جسے ہم اسٹیمنا کہتے ہیں، ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے عام انسان کی نسبت۔ لیکن ہیں یہ سب چیزیں ان کے ساتھ۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، سنشد، ہم مضبوط کیے دیتے ہیں، عضدک، آپ کا بازو، باخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے، ہم آپ کا بازو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کیے دیتے ہیں۔ ونجعل، اور ہم عطا کریں گے، لکما، تم دونوں کو، سلطانن، ایسا دبدبا، ایسا دبدبا، ایسا رعب ہم عطا کریں گے تمہیں، فلا یصلون، کہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکیں گے، الیکما، تم دونوں کو، بآیاتنا، ہماری ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے، ہماری آیات اور نشانیوں کے ہوتے ہوئے وہ تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ انتما، تم دونوں، ومن، اور جو اتبعکما، تم دونوں کے پیروکار ہوں گے، آپ دونوں اور آپ دونوں کے پیروکار، الغالبون، وہی غالب آ کر رہیں گے۔ فلما، پھر جب، جاءہم، ان کے پاس تشریف لائے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، بینات، واضح، ہماری واضح نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لائے، قالوا، وہ کہنے لگے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مفترا، سحر، جادو، مفترا، جو بنایا گیا، ایک بنایا ہوا جادو ہے یہ تو۔ وما سمعنا، اور نہیں سنی ہم نے یہ بات، بہذا، یہ بات، وما سمعنا بہذا، اور نہیں سنی ہم نے یہ بات، فی آبائنا الاولین، آبائنا، باپ دادا، الاولین، پہلے، جو ہمارے پہلے باپ دادا گزرے ہیں، ہم نے تو ان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ کوئی نبی آتا ہے اور اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یہ چیزیں تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ وقال، فرمایا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، جو، جاء، لایا، بالہدا، ہدایت، جو ہدایت لایا ہے، میرا رب اسے خوب جانتا ہے، من عندہ، اللہ کی طرف سے،
جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے میرا رب اس کو خوب جانتا ہے. ومن اور جس کا تکون لہو ہوگا عاقبت الدار آخرت کا اچھا انجام اللہ اسے خوب جانتے ہیں. انہو بے شک اللہ تعالی لا یفلحو نہیں کامیاب ہونے دیں گے الظالمون ظالموں کو. یہ معیار ہے. ہدایت کون لے کر آیا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے. اچھا جی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسا چلے گا کہ اس دنیا کے اندر بھی انجام جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہی بہتر ہوگا. ایٹ دی اینڈ وہی کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ کے مخالف اور دشمن ہوں گے اور برے راستے پہ ہوں گے بالآخر ان کے حصے میں صرف اور صرف ناکامی آئے گی. یہ معیار ہے. یہ معیار ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کسی نہ کسی ذریعے سے ایمان والوں کو غالب کر کے رکھتے ہیں اور کفار کو مغلوب اور شکست خوردہ کر کے رکھتے ہیں. ظالم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو پاتا. اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی کامیابی ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی. وقال اور فرمایا اور کہا فرعون نے، وقال فرعون اور فرعون کہنے لگا یا ایھا الملا اے میرے دربار والو، اے میرے وزراء، ما علمت میں تو نہیں جانتا، لکم کہ تمہارا، من الہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے، غیری میرے سوا. میں تو نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے. یہ انتہا ہے اس کے تکبر کی اور اس کی گمراہی کی. موسیٰ جس الہ رب العالمین خدا کی بات کر رہا ہے نا، میرے سوا کون ہے تمہارا الہ؟ فاوقد پس تیار کرو، لی میرے لیے، یا حامان اے حامان، علی الطین گارا، اے حامان میرے لیے گارا تیار کرو، یعنی مٹیریل تیار کرو. فجعل اور بناؤ، لی میرے لیے، صرحا ایک اونچی عمارت، اور میرے لیے اونچی عمارت بناؤ، لعلی تاکہ میں، اطلع جھانک کے دیکھوں، الہ موسیٰ کے الہ کو. اے حامان مٹیریل تیار کرو اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کے آؤں. وَإِنِّي اور میں، لَأَظُنُّهُ یہ یقین رکھتا ہوں، من الکاذبین کہ یہ جھوٹا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ موسیٰ یہ جھوٹا ہے. وَاسْتَكْبَرَا بڑا تکبر. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس ظالم کے ایسے دعووں کو دیکھ کر نہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ حد عبور کر گیا ہے، نہیں، یہ بچ جاتے ہیں، یہ لوگ بچ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی اسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. فرعون کی فرعون کی ہاں جی بالکل، ہاں جی آپ ہی خدا ہیں جی، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، ہم تو اور کسی کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا جادوگر پیچھے ہٹ گئے، کہ نہیں فرعون نہیں، موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ، فوجیں، وہ اب بھی تک فرعون کے ساتھ ہیں. یہ میں اگلی جو آیات آ رہی ہیں نا، یہ ان کی تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. جب عذاب آتا ہے تو پھر یہ سب کے سب کیوں ملیا میٹ کر دیے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے ملیا میٹ کر دیے جاتے ہیں بھائی تمہارے سامنے ایک چیز واضح طور پر سامنے آئی کہ یہ شخص غلط ہے، اور فرعون یہاں بالکل غلط ہو کر سامنے آ چکا ہے، اس کا غلط ہونا بالکل نمایاں ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا وہ پیچھے ہٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں جادوگر پیچھے ہٹ گئے. رجل مؤمن 24ویں پارے میں آ رہا ہے، وہ پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا. اب بھی جو لوگ
اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود تو پھر جب خدائی عذاب آتا ہے پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. واستکبرا، تکبر کیا، ہوا اس نے، وجنودہ اور اس کی فوجوں نے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق. فرعون نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. وظنوا اور وہ یہ سمجھے، انہم کہ بے شک وہ، الینا ہماری طرف، لا یرجعون لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ خیال کیا، یہ سمجھے کہ وہ لوٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے. فاخذناہ پھر ہم نے فرعون کو پکڑ لیا، وجنودہ اور اس کی فوجوں اور لشکروں کو ہم نے پکڑ لیا. فنبذناہم اور پھر ہم نے پھینک مارا ان کو، فی الیم میں سمندر میں، اور پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک مارا. فانظر آپ دیکھیے، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ الظالمین ظالموں کا انجام. یہ نتیجہ ہے وہ پچھلی آیت کا. اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کریں گے، ظالموں کے ساتھ یہ ہوا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنایا، ائمۃً ایسے پیشوا، یدعون الی النار جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے، یعنی وہ ایسے پیشوا بنے جو جہنم کی طرف لوگوں کو لے کے جانے والے تھے. ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، لا ینصرون ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعناہم اور ہم نے مسلط کر دی ان پر، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنہ لعنت، ہم نے اس دنیا میں ان پر لعنت مسلط کر دی. لفظی معنی ہے ان کے پیچھے لگا دی، ان کے یعنی اب ہمیشہ یہ لعنت ان کے ساتھ لازم و ملزوم رہے گی. ویوم القیامت اور قیامت کے دن، ہم یہ لوگ، من المقبوحین بہت ہی برے حالوں میں ہوں گے. قیامت کے دن بھی یہ لوگ بہت ہی برے تباہ حال ہوں گے، برے حالوں کے اندر ہوں گے. بس یہاں تک.